محترم دوستو، حسب وعدہ دوسرا ویڈیو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دلائل کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی کا موجد کون ہے، اس بدعت کو رائج کرنے والا، رواج دینے والا اور اس کا ایجاد کرنے والا موجد کون ہے۔ میرے دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ابو سعید کوکبوری بن ابو الحسن علی بن محمد الملقب الملک المعظم مظفر الدین اربل موصل کا رہنے والا ہے۔ اس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس کی وفات کے بارے میں جو مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ 630 ہجری میں انتقال کیا ہے۔ 630 ہجری۔ یہ بادشاہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا اور آلات لہو و لعب کے ساتھ راگ و رنگ کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ تو ابو سعید کوکبوری اس بدعت کا موجد ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ احناف کے ایک بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود ناچتا اور دوسروں کو نچواتا۔ ایسے شخص کے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جیسے کے فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ فتویٰ رشیدیہ صفحہ 132 کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا ہے۔ یعنی اس بادشاہ کے بارے میں، اور یہ بادشاہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیث اور غلیظ زبان استعمال کرنے والا تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا، اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا۔ یہ لسان المیزان کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اور مزید آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ملک اربل کو جب محفل میلاد منعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتویٰ دیا بلکہ اس کے لیے مواد جمع کر کے ایک کتاب بنام التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے مرتب بھی کر ڈالا۔ تو بہرحال یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اور نہ ہی صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی وجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہلوائی اور صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی وجود نہ تھا، تو قیامت تک کسی مسلمان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ جو ہے نہیں ہو سکتا، کہ وہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دین کا حصہ جو ہے اس کو مانے اور ایسی ایسی چیز کو ایجاد کر کے اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں کیا اذان کو، تو ہم اور آپ کون ہیں اس طرح کی اذان کو رائج کرنے والے، ایجاد کرنے والے؟ تو اسی طرح جب نبی علیہ السلام کی زندگی میں جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے دور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب اس جشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، اسی طرح ائمہ محدثین کے دور میں جب جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کا ایجاد کرنے والا ان صحابہ کرام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال کے بعد اس بدعت کو جو ہے رائج کیا جاتا ہے، اس کا رواج دیا جاتا ہے اور اس کو ایجاد کیا جاتا ہے، تو یہ عمل مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کہاں سے کار خیر لے کر کے آ سکتا ہے، کہاں سے اچھا اور حسن ظن پیدا کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، جو لوگ بھی عید جشن میلاد النبی مناتے ہیں، آج بھی وہ ہوشیار ہو جائیں کہ وہ ایسا عمل کر کے اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے، یا پھر وہ جنت میں جانے کا راستہ مسدود کرتا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ تیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی باریکی کے ساتھ ہم کو آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس طرح کی محفلوں سے ہم کو آپ کو دور رہ کر دوسروں کو دور رکھنے کی تلقین کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی بدعتوں سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔